ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ملک میں آج حکومتی سطح پر ذرائع ابلاغ میں پچھلے سال 9 مئی کے واقعات پر یوم سوگ منایا گیا. مذمتی قراردادیں پاس ہوئیں، بیانات دیے گئے، فوجی شہداء سے اظہار یکجہتی کیا گیا، مختلف تقاریب ہوئیں. جنرل عاصم منیر نے بھی آج لاہور گیرزن کا دورہ کیا اور ایک اہم بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما ہیں اور اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا. پچھلے 2-4 دن میں جو بیان بازی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، فوجی ترجمان کی طرف سے، اس کے بعد مزید یہ چیز اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ معافی نہیں ملے گی اور نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے، نہ کوئی معافی دے رہا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. آرمی چیف نے آج جو بیان دیا اس میں انہوں نے یہ بھی بہت کلیئرلی کہا کہ جو لوگ جھوٹ کی سرپرستی کرتے ہیں، جعلی خبریں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے ہیں، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. ان کی یہ بات ایک ایسے وقت پہ سامنے آئی ہے جب ہم جانتے ہیں کہ کیبنٹ میں جو لاء ڈویژن ہوتا ہے انہوں نے ایک اپروول لیا ہے پرائم منسٹر سے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے، اور نیا قانون لایا جا رہا ہے پیکا امینڈمنٹ بل 2024 پیکا پلس. جی پیکا پلس، وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا اور جو اس کا مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مثبت ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو فروغ دینا ہے. جی بالکل. تو مثبت باتیں جہاں پر ہوں بالکل، اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم کی جائے. ہم بھی مثبت باتیں کریں گے. اب دیکھیں باٹم لائن کیا ہے. ایک تو کہ خان صاحب کی رہائی لگ نہیں رہی کہ ہونے والی ہے. اگلے سال نومبر تک تو نہیں، اگلے سال نومبر تک تو کوئی سین نہیں، اور پھر اس کے ساتھ مزید 3 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز. اگلے سال نومبر تک آپ کہہ رہے ہیں. آل تھنگس بینگ ایکول ہمیشہ کہا جاتا ہے نا، سائنس کے اندر کہتے ہیں نا آل تھنگس بینگ ایکول. تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب جس طرح کی بھی الیکشنز ہوئیں نمبرز ان کے پاس ہیں آن پیپر، تو وہ ابھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تھرڈ کہ مزید قدغنیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آن سوشل میڈیا، ڈیجیٹل وغیرہ. نمبر 4، اچھا وی پی این لے لو. اگر ابھی تک نہیں لیا، میں نے تو لے لیا. اچھا میں نے آپ دونوں کو، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خلاف قانون ہے. تو وزیر اعظم کو ساری کیبنٹ یوز کر رہی ہے، کیبنٹ کر رہی ہے. تو اگر ہمارے پر کیس ہوا ہم کہیں گے کہ سر جی سب سے پہلے تو why you no talk about وزیر اعظم، why you no talk about. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جی اس کی تحقیقات ہوں گی تو اس کی بھی ہوں گی، اور پھر نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر کی ہر بندے کی تحقیقات. قانون جو ہے وہ تو صرف کمزور کے لیے ہے نا، یہ ایک الگ بات ہے. ہاں بہرحال ہم ایک، میں بالکل ہرگز یہ میں مذاق کر رہا تھا وی پی این نہ لے، غیر قانونی ہے. میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس تردید کر دیتا ہوں. میرے پاس بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو بیانات سامنے آئے، ظاہر ہے کہ ایک امپورٹنٹ ایک دن تھا اور ہم نے سارا دن اپنے چینلوں پہ دیکھا. پچھلے سال کی فوٹیجز بھی چلتی رہی، پچھلے ہفتے سے دیکھ رہے ہیں، اشتہار بھی چل رہے ہیں، بیان بازی بھی ہو رہی ہے. تو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے. لیکن ساتھ ہی ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں روز کہیں نہ کہیں یوم سیاہ منایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہیں. بے شک ہم نیشنل لیول پہ تھوڑا سا بے حس ہو چکے ہیں، لیکن آج کے دن بھی کئی جگہوں پہ 9 مئی کو دوسرے انداز میں منایا گیا. جو سب سے پریشان کن خبر آئی وہ بلوچستان سے تھی. گوادر کے قریب مزدوروں کو بدھ کی رات کچھ حملہ آوروں نے گھس کر ان پہ گولیاں برسائیں. سر بندر کا علاقہ ہے، گوادر سے 25 کلومیٹر دور ہے. ایک گھر میں سوئے ہوئے تھے 7 افراد، بلکہ 8 تھے. تو ان میں سے نائی کی دکان پہ کام کرتے، خود سب ایک ہی پروفیشن سے وابستہ تھے، ہیئر کٹنگ وغیرہ سے. تو ایک ہی خاندان کے 3 لوگ، جن میں 2 بھائی اور بھتیجا جو ہیں وہ بھی مرنے والوں میں شامل ہیں، اور انہی کا ایک بھائی زخمی بھی ہوا ہے. یہ انتہائی جو غریب ترین طبقہ ہے، خانے وال سے ان کا تعلق تھا پنجاب میں، اور انتہائی جو غریب ترین ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے والد نائب قاصد تھے. اچھا وہ بھی ایک بازو ان کا ناکارہ تھا تو وہ کام نہیں کر رہے تھے، تو سارا ڈپینڈنس جو ہے ان پہ تھی. اب ان آف آل دا وے فرام خانے وال ٹو سر بندر، دوسرے اینڈ پہ آپ دیکھیں روزگار کی تلاش میں وہ وہاں تھے.
اور انہیں مار دیا گیا، اور کسی نے ظاہر ہے ابھی ذمہ داری قبول کی یا نہیں کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چیف منسٹر اور صوبائی وزیر داخلہ نے حسب معمول سائیکلو سٹائل مذمت کا بیان جاری کیا ہے، اور یہ اس علاقے میں ابھی 13 اپریل کو ہی نوشکی میں جو اوپر ہے علاقہ، وہاں بس سے اتار کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئٹہ سے ایران جانے والی بس میں تھے اور تعلق ان کا منڈی بہاؤدین اور گجرانوالے سے تھا۔ کہا جاتا ہے شناختی کارڈ دیکھ کے گولی ماری گئی۔ اب یہ جو کیس ہے، ہاں اچھا یہ مطلب گوادر 25 کلومیٹر گوادر سے جویل آف سی پیک جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے، یہ ماہی گیروں کی بستی ہے، اور یہ جو ہمارے ہدایت اللہ صاحب ہیں جو حق دو تحریک والے، ان کا بھی تعلق۔ اچھا اب اس کے اوپر سٹیمپ ہے یا تو BLA کا یا تو BRAs کا، کیونکہ اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں نا ریکارڈ دیکھنا چاہیے، وہ کیا بولا تھا، پیٹرن کے مطابق یہی ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہوا، رکتے نہیں ہیں، رک نہیں رہے اس طرح کے حملے۔ اور یہاں تو مزدوروں کو مارا گیا ہے، فوجی بیسز پر بھی حملے ہوتے ہیں، گوادر ایئرپورٹ پہ بھی حملے کرنے کی کوشش کی گئی تھی if I remember، کیا کہتے ہیں ہوٹلز پہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمیشہ ہم یہی بیانات سنتے ہیں اور ہمیشہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے 10 دن شاید 2 ہفتے بعد ایک اور اسی طرح کا حملہ ہوتا ہے، تو سچویشن از ناٹ انڈر کنٹرول۔ یہ اب جن کا ذکر کیا ہے ابھی وسعت صاحب نے، ان کے جو خاندان ہیں ان کے لیے تو یہ یوم سیاہی ہوا نا۔ اسی طرح شمالی وزیرستان سے رپورٹ آئی کہ وہاں پر لڑکیوں کے ایک اسکول پر حملہ ہوا ہے، اسلامیہ کالج فار گرلز شیوا نارتھ وزیرستان میں، راتوں رات وہاں پر بارودی مواد، دھماکے خیز مواد وہاں پر لگایا گیا اور پورے گرلز اسکول کو تباہ کر دیا گیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حملہ ہونے سے رکا ہے، اور وہ بنو کے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کے ساتھ 5 کلو ایکسپلوزیوز لگائے گئے تھے، اس کے ساتھ ایک خط بھی اٹیچ کیا گیا تھا جس میں پولیو ورکرز کو دھمکیاں دی گئی تھی۔ اچھا پولیو ورکرز کی جو قتل ہوتے ہیں اب میرا خیال ہے ہم نے گننا بھی چھوڑ دیا، ہم نے گننا بھی چھوڑ دیا، لیکن ان کے ساتھ جو پولیس والے شہید، ان کے ساتھ جو پولیس، ان کو بھی ہم نے گننا چھوڑ دیا، بلکہ جو دہشت گرد حملوں میں جو شہید ہو رہے ہیں، اگر پچھلے سال کا دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 1500 سے زائد ہے، 2023 اس سال کی گنتی اگین میں نے گننا چھوڑ دیا۔ یہ چلیں یہاں پر تو بام ڈسپوزل اسکواڈ نے اس کو ڈیفیوز کر دیا، لیکن یہ اب وہ خبریں ہیں جو ٹکر بھی نہیں بنتی، یہ سچویشن، کیونکہ خبریں جو ہیں ان میں کچھ اور ڈومینیٹ کر رہا ہے، خبروں میں اور کوئی اور ایجنڈا ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح میری نظر سے آج گزرا لاڑکانہ کا ایک واقعہ، وہاں کی ایک مسجد میں ایک بچے کا مبینہ ریپ، جس کی ویڈیو میڈیا پہ چل رہی ہے۔ وہ جو اس میں بندہ ہے جو مولوی ہے، ٹیچر ہے وہاں کا، نعمت یاسین، اسے پکڑا گیا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ واردات مسجد کی محراب کے اندر کی ہے، محراب کے اندر، مسجد کی محراب کے اندر۔ سو جن لوگوں پہ گزرتی ہے ان کے لیے تو وہ وہی دن یوم سیاہ ہوتا ہے نا۔ 12 سال کا بچہ جی۔ ابھی وہ مولوی اکبر ابو بکر معاویہ کا کیس بھی میرا خیال ہے زیر تفتیش ہی ہے، وہاں پر پوری ایک مہم چل رہی ہے ان کو چھڑوانے کی، ابھی ہمیں حقیقت اس کی بھی نہیں پتا۔ اچھا ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی PTI اور آرمی یہ جو ہے پنگ پونگ جاری رہے گی، اور ہمارے اسپیکولیشن یہ تھی کہ اگلے سال نومبر تک تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود پارٹی کے اندر جو اب دست و گریبان ہیں وہ بھی بڑی مزیدار خبریں اندر سے آتی ہیں۔ بتائیں۔ مثلاً آپ کے جو دوست ہیں شیر افضل مروت، ان کے دوست ہیں، ہاں آپ کے ہیں، آپ کے اچھا جس کے بھی ہیں، تو آپ کو تو پسند ہے، بہت دلچسپ، بڑے مزیدار ون لائنر تو ان کے بڑے مزیدار ہیں۔ اچھا وہ اپیرنٹلی بڑھ گئے ہیں جی خود، جی جی، اچھا اس لیے کہ وہ جو شبلی فراز صاحب ہیں جن سے وہ نام لے کے گالم گلوچ ہوتی ہے، یا ایوب خان کے جو عمر ایوب صاحب، ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے اور بڑی خوشی کہا کہ جی شیر افضل مروت کو جو ہے پارٹی کی جتنی بھی کور کمیٹیاں ہیں ان سب سے فارغ کر دیا گیا۔ اچھا شیر افضل کہتے ہیں یار میں نے تو کل استعفیٰ دے دیا تھا، یہ کون سی خبر دے رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ مروت صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ خان صاحب نے مجھے اپائنٹ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اور یہ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے۔ اب
شبلی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، عمر ایوب کے خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو فارغ کرو، اس لیے کہ انہوں نے دوبارہ سعودی عرب کا نام لیا ہے. اچھا تو میں بھول ہی گیا تھا انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا. کسی بھی لیکن جس کیس میں انہوں نے سعودی عرب کا نام لیا ہے، اگر یہ منگولیا بھی ہوتا نا تو اسے بھی غصہ آ یہ بھی ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے مجھے جو ہٹایا گیا وہ مبینہ طور پہ سعودی دباؤ میں اٹھایا گیا. اب مطلب سعودی عرب اتنا ویلا نہ کرو، یہ میرے سے مس ہوا ہے، اتنا ویلا چل رہا ہے کہ اس نے کہا اچھا یہ جو بندہ ہے ہاں یہ ہے، مطلب نہیں تو نہیں کرتے ہم انویسٹمنٹ. ہم اسرائیل کو برداشت کر لیں گے، امریکہ کو برداشت کریں گے، لیکن جو شیر افضل مروت جو ہے نا یار. اچھا، اور باقاعدہ شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ جو سعودی سفیر ہے اس نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارا نام کیوں لے رہا ہے، اور دوسری دفعہ یہ نام لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس بار وہ کام اتر گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. تو آئی ایم سو سوری، مجھے آپ سے افسوس بھی کرنا ہے. نہیں بس صحیح ہے. اچھا میں یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت گرمی چل رہی ہے. اچھا جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے، وہ صرف میرے لیے ہے؟ نہیں، آپ سے خاص محبت ہے. اچھا چلے صحیح. تو چونکہ اس ہفتے کراچی میں بہت گرمی بھی چل رہی ہے اور پارا ہائی ہے کافی لوگوں کا، میرا اے سی جواب دے گیا. تو آج میں نے بلایا ایک اے سی والے کو، وہ آیا، وہ اے سی ٹھیک کرتے ہوئے جس طرح ہوتا ہے کہ جی بتائیں کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے سامنے ہے جو کچھ چل رہا ہے. اس نے مجھے ایک ون لائنر دیا. یہ بندہ کرسچن ہے، اختر کالونی سے آیا تھا، پرانا میرا اے سی والا ہے. اس نے کہا سر ایک ادارہ اس ملک میں ٹھیک ہو جائے نا تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اب اس نے کہا نہیں کہ ادارہ کون سا، کیا وابڈا ہوگا، جو بھی ہوگا. اگر اے سی والا تو یقیناً نہیں وابڈا کی بات ہے، الیکٹرک وابڈا یہاں نیپرا شاید نیپرا. اچھا یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، موڈ آن دا اسٹریٹ نا ہمارا. کل یہ بات کر رہے تھے کہ رکشا ٹیکسی والوں سے یہ بات کرتے ہیں، تو کل پرسوں جب پچھلے ہفتے میں گیا تھا اپنا گاڑی ٹھیک کرانے، اب وہ ان لوگوں کا جو روایتی ہمدردیاں رہی ہیں وہ پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ رہی ہیں. آج کل ان کی ہمدردیاں بہت زیادہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل والے قیدی کے ساتھ ہیں. 804. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہم ہمیشہ سے ہمیں ایک ادارے پر بڑا فخر رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں جو ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم سنتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے. آخری آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہمارے جو دانش بھائی ہیں جن کے یہاں کبھی کبھی یہ بال کٹانے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ جب کام کر لیتے ہیں بڑی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے آپ کو ریکنڈیشن کر دیا دوبارہ نا، تو بڑا مذاق کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ہر زمانے کا ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ہمارے کرکٹر سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے دور آئے دیکھے، ان کی ہمدردیاں روایتی طور پہ MQM الطاف لندن سے رہی ہیں، وہ بھی بڑے مایوس ہیں حالات سے. انہوں نے کہا جی یہ ملک جو ہے نا، یہ اوپر جو بالکل ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نیچے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. 22 گریڈ کے جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو شعور لیول ہے نا وہ اب نیکسٹ لیول پہ آ گیا ہے. یہ آپ سوشل میڈیا بندیاں لگا دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اب لوگوں کے اندر ایک بات آ گئی ہے، رائٹلی آئی ہے، رانگلی آئی ہے، وہ آ گئی ہے لوگوں کے دل و دماغ میں. VPN اگر شعور نہ آتا تو سوشل میڈیا پہ پابندیاں کیوں بڑھتی؟ یہ بھی ہے، اس کا اعتراف ہے بیسیکلی. ہاں تو لگا کے دیکھ لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ بہت زیادہ سکسیس ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، جھوٹ کا اور پروپیگنڈا چلتا ایسے ہی رہے گا، لیکن چلتا ایسے ہی ایسے چلے گا تو ہمارا کام چلے گا نا. نہیں، ہمارا کام جیسے بھی چلے گا ہمارا کام چلے گا. ہمیں تو میرا خیال ہے ہم اب ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ مثبت خبریں آپ سے شیئر کریں گے کہ کبھی کبھی غلطی سے اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں ہم سے بھی، اور دوسرے تو کرتے ہی ہیں. تھوڑا آپ کو اس کا احوال دیں گے. ویلکم بیک. اور جیسے بریک سے پہلے شاہزیب نے کہا تھا، اب ہم تھوڑی سی مثبت باتیں کریں گے، وہ فیک والی مثبت نہیں، مطلب جینوئن خالص مثبت باتیں. کہانی یہاں شروع ہوتی ہے کہ 2022 میں آپ کو شاید یاد ہو کہ اس ملک میں سیلاب آئے تھے اور بہت ہی خوفناک، بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، بالخصوص خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اور بلوچستان میں. اور ظاہر ہے کہ ان دنوں میں پاکستان کی تمام بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی صرف اس کی ہی کوریج ہوئی تھی اور ہفتوں اور مہینوں تک کوریج یہ چلی تھی. اور اس دوران ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا پہ بات ہوئی، کلائمیٹ چینج پر بات ہوئی، سندھ میں جو تباہی آئی ہے اس پر بات ہوئی، اور بلوچستان کی جو صورتحال تھی اس میں بات ہوئی. لیکن جب بات یہاں آئی کہ یار اب اس سے آگے کیسے بڑھنا ہے، سیلاب دوبارہ بھی آئیں گے، پہلے بھی آئے ہیں،
تو ایک لفظ ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے ریزیلینس کا. مجھے کافی چڑ ہو گئی ہے اس لفظ سے, کیونکہ ہمیشہ لوگوں سے پوچھا تھا کہ یار اب ایک مطلب ثابت قدمی, ہاں ثابت قدمی, لیکن مطلب اس کی عملی شکل کیا ہے, مطلب آن دا گراؤنڈ واٹ ڈز ریزیلینس لک لائک. تو جب ہم بلوچستان پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے 2 تنظیموں کے نمائندوں کو ہم نے دعوت دی. ایک ہے سکندر بلوچ صاحب, کو فاؤنڈر بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی, میرے ساتھ ہیں, برابر بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہم نے معاذ تنویر صاحب کو دعوت دی, جو ہینڈز پاکستان ایک فلاحی ادارہ ہے, ان کے کمیونیکیشنز ہیڈ ہیں. اچھا, اب ان سے پہلے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس شو سے پہلے آپ کی ملاقات, تو یہ جب وی میٹ والا سین ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن اینڈنگ تھوڑی سی مختلف ہے. تو کیا ہوا کہ ان کی یہاں پر ملاقات ہوئی, ہم نے بات کی, تو ان کے بیچ میں بھی ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز آیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی ایک تھوڑی سی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہوئی, جس کے اب پھل بھی نظر آ رہے ہیں. تو میں اب آپ دونوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ 2022 میں, میرا خیال ہے مڈل آف دا ایئر میں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ہمارا شو ہوا تھا اگست میں شو ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد اگین سکندر سے ملاقات ہوئی, وی ایکسچینج نمبرز, اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم کس طرح سیلاب میں, ہم کیونکہ اس ٹائم پہ ریلیف کا کام کر ہی رہے تھے, تو سکندر نے ایک آئیڈیا دیا کہ وائی ڈونٹ بی کولیبریٹ, اور کولیبریٹ ایسی جگہ کریں جہاں جو بہت ریموٹ علاقے ہیں بلوچستان کے, جو بہت زیادہ امپیکٹڈ بھی تھے. اس میں صوبت پور کا نام آتا ہے. تو صوبت پور میں ہم نے آلریڈی ہم ریلیف کا کام کر رہے تھے, لیکن ہمیں ظاہر ہے اس ریلیف کے بعد ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے. تو ریہیبلیٹیشن میں ہم نے بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی جس کو لیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا. اور اس میں ایسے ہم لوگ, کیونکہ ہم ماڈل ولیجز اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ولیجز پہ کام کرتے ہیں, تو ہم نے ایسے ولیج پہ ریکنسٹرکشن کا کام کیا جو سیلاب برداشت کر سکے. تو اس پہ ہم نے جو ہے اراؤنڈ 25 گھر ایسے ہیں جو اس گاؤں میں ہم نے بنائے. اور گھروں کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ میں, صرف گھر بنانا یا صرف ایک سیکٹر میں کام کرنا کسی کی زندگی بہتر کرنا نہیں ہے, ہمیں اوور ہولسٹکلی کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے ان کے لیے صحت کی پروویژن بھی کی, ان کو ہم نے واش رومز بنا کے دیے ہیں, اس کی بھی ٹیچنگ کی, لائیولیہڈ پروویژن بھی کی, لائیولیہڈ اپرچونیٹیز دیں. اس کے علاوہ پانی نکاسی آپ کا یہ سسٹم بنا کے دیا. تو ایک اوور آل ماڈل ولیج جو ہے آپ جو کہہ سکتے ہیں, وہ ہم نے کنسٹرکٹ کر کے دیا, جو ماشاء اللہ سے ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہی کمپلیٹ ہوا ہے. اچھا, تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فلڈس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں, مطلب کیسے؟ ذرا تھوڑا سا میں ذرا بیک پہ جاؤں. آئی تھنک تھینک یو فار انوائٹنگ اس اگین. جب آپ نے پہلے ہمیں انوائٹ کیا تھا اس وقت فلڈس کے دوران تھا, اس وقت ہمارے مینٹل اسٹیٹ بھی کچھ اور تھی. ہم ریلیف پہ, بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی مین ہم ہیومینیٹیرین پہ کام کرتے ہیں. ریلیف پہ ہمارا مین موٹو ہے کہ وی وانٹ ٹو امپاور دا ینگ پیپل ان بلوچستان ٹو ہیلپ دیم سیلوز. ابھی ہمارے 200 سے زیادہ ہمارے والنٹیئرس ہیں جن کو ہم چیمپئنس کہتے ہیں, جو مختلف چیزوں میں انوالو ہیں. لیکن ریلیف میں آپ کبھی کبھی اسٹیگننٹ بھی ہو جاتے ہیں, آپ کبھی کبھی کوشچن اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ آپ راشن دے رہے ہیں, از اٹ ایکچولی امپیکٹفل. جو آپ نے ایک وقت کی روٹی مل گئی, ریلیف از آلسو امپورٹنٹ, اٹ کین گو سائڈ ہینڈ ان ہینڈ. جب معاذ سے ہماری ملاقات ہوئی, وہ اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا تھا, اور آئی تھنک تھوڑا سا ہم الگ بیٹھے ہوئے تھے شروع میں ان دا انفارمل وے. اس وقت بات ہوئی. رہی آپ بات آپ کے سوال کی کہ کس طرح وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے, یہ ہینڈس کا ایک پیٹنٹڈ ہاؤسز ماڈل ہے جو انہوں نے, یہ ہمارے امپلیمنٹیشن پارٹنرس تھے جن کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا تھا. پیٹنٹڈ ماڈل یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ از ان سائڈ دا گراؤنڈ, few feet inside the ground, elevation as well. It uses the local material, جو لوکل آپ کی چیزیں وہاں پہ دریافت ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہیں جگہ اسٹون ہوتا ہے, کہیں اینٹ ہے, کہیں اور چیزیں. تو یہاں پہ اینٹ کی رسائی زیادہ تھی اس جگہ صوبت پور میں, تو یہاں پہ اینٹ کا ہم نے یوز کیا ہے. آلسو دا روف از سارٹ آف اسٹرکچرڈ ان اے وے کہ پانی بہ جاتا ہے نیچے, مطلب کھڑا نہیں رہتا تاکہ چھت گر نہ جائے. بالکل. ہم بینیفیشریز جو وہاں پہ جن کے لیے ہم نے گھر بنائے تھے, 20 گھر نئے بنائے ہیں, جن سے ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نارملی جب بارش ہوتی ہے ایٹ لیسٹ کچھ بوندیں اندر ٹپکتی ہیں, ہمیں پتہ ہے بارش ہو رہا ہے. اس بار ہم باہر نکلیں گھروں سے اور ہمیں پتہ چلا ہے بارش ہوئی ہے. تو یہ اچھا, تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ لوکل این جی او آپ وہاں پہ ہیں, ان کا کام کافی پھیلا ہوا ہے, تو یہ ایک اچھی پارٹنرشپ ہو گئی. یہ جو گھر آپ بنا رہے ہیں, ان کی کیا کاسٹ کیا آ رہی ہے اور کتنے عرصے میں یہ پورے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سندھ میں جو کام ہو رہا ہے میں تھوڑا سا اس کے کانٹیکٹ میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس کی بھی اراؤنڈ لگ بھگ کاسٹ جو ہے 3,25,000 کے قریب ہے.
جو ایک گھر کی کاسٹ. لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ بلیو رکھتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جن گھر کے لیے ہم گھر بنا رہے ہیں وہ جھوپڑیوں میں رہ رہے تھے, وہ آلریڈی ان کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں تھے. خاص طور پہ صوبت پور کے علاقے میں جہاں ہم نے گھر بنایا وہ مڈ ہاؤسز میں تھے, تو ہر دفعہ جب بھی بارش ہوتی تھی وہ بہہ جاتا تھا, سیلاب ہو یا نہ ہو, پھر وہ ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, وہ ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک لو کاسٹ ہاؤس کے ایک کمرے کے گھر کی وجہ سے اب ان کو یہ فیس نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ 3,25,000 تک کے گھر وہ جو ہوتا ہے وہ, اور محنت مزدوری لوگوں کی اپنی ہے. جی لوکل میسنس کو ہم ٹرین کرتے ہیں اور وہ کنسٹرکشن خود کرتے ہیں اس کو. تو اب وہ مطلب اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کے مطلب سپرویژن کے بغیر بھی وہ یہ بنا سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہم لوگ, کیونکہ وہ اسکلز ان کو امپاور کرتے ہیں اسکلز کے تھرو, تو وہ اسکلز جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ, بلکہ ہمارے پاس ایسی کیس اسٹڈیز بھی ہیں جس میں ہم نے ایک کسی فرد کو یہ ٹریننگ دی اور اس نے اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کا گھر بھی بنایا اور دوسرے گاؤں میں بھی جا کے بنایا, تو اس نے اپنی لائیولیہڈ بھی جنریشن کی. تو اس طرح سے کافی اچھا ہے. اس عرصے میں کتنے گھر بنائے؟ تقریباً 20 نئے گھر ہیں اور 10 پارشلی ڈیمولش تھے, ان کو رینوویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہر گھر پہ ایک سولر, چھوٹا سا سولر انسٹال ہے جس سے پنکھا چل سکتا ہے, باتھ روم ہے, ایک مسجد ہے, کمیونٹی مسجد, ایک اس کے علاوہ جیسے مازنے کا ایک پانی کی سہولت ہے, فلٹریشن پلانٹ ہے. آپ نے میرے خیال سے اسکرین پہ دکھایا تھا کس طرح ایک گرین کلر کا پانی ہے, وہی انسان بھی وہی پی رہے ہیں, جانور بھی وہی پی رہے ہیں. ایک سیکنڈ یہاں پر پاز کریں کیونکہ میں بھی جاننا چاہ رہا تھا جب اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو ایک بہت بڑی پانی کی ٹینکی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے سوچ ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں صوبت پور کی فیس لفٹ, جی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. اچھا بریک سے پہلے معاذ بھائی, آپ ہم یہ دیکھ رہے تھے اسکرین پر یہ جو ایک بہت بڑا ایک ریزروار ہے. اچھا اب ایک بڑی آئرنی ہے نا بلوچستان کی, جب پانی آتا ہے تو وہ تباہ کر دیتا ہے, لیکن باقی سال آپ ترسے ہوتے ہیں کہ ایک بوند پانی مل جائے, صاف پانی. تو یہ ذرا اس کے پیچھے جو سائنس ہے یہ ذرا سمجھائیں. تو ادھر سچویشن ایسی تھی کہ واٹر ٹینک ایگزسٹ کرتا تھا ریزروائر, لیکن وہ بالکل ڈیمیج تھا, ظاہر فلڈ میں ڈیمیج ہو گیا, تو ہم نے اس کو ریپیئر کیا, ریکنسٹرکٹ کیا, اور اس کے ساتھ پال فلٹر ایک ہماری ٹیکنالوجی ہے جو ایک جرمن یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے بنائی تھی 2010 کے بعد ہی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی الیکٹریسٹی, وہ بالکل ہی گریوٹی کے تھرو آپ اس میں گندا پانی ڈالیں اینڈ اٹ فلٹرز آؤٹ کمپلیٹلی ڈرنکیبل واٹر. تو وہ ہم نے یہاں کمیونٹی کے لیے ٹینکس کے ساتھ انسٹال کر دیا, اور پوری کمیونٹی کے لیے ایزیلی وائبل ہے کہ آرام سے وہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. پہلے جو ہے اس میں سکندری بتائیں گے کہ بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری جو اسکن ڈیزیزز بھی پھیل رہی تھی, بیکاز وہ جو واٹر تھا وہ کافی کنٹامنیٹڈ تھا. تو الحمدللہ وہ چینج ہو. تھوڑا بتائیں صوبت پور کے بارے میں. آپ نے پیا پانی؟ ہاں بالکل میں نے تو پیا, آپ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں. آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. تھوڑا صوبت پور کے بارے میں بتائیں, وہاں کا کیا لوگوں کا گزر بسر کیسا ہے, کس قسم کی جگہ ہے؟ دیکھیں صوبت پور ہے نارتھ آف کراچی. آپ اگر میپ پہ دیکھیں نارتھ آف سکر اینڈ لاڑکانہ ایز ویل, از دا بارڈرنگ ٹاؤن بٹوین سندھ اینڈ بلوچستان. اور میں خود بلوچستان سے ہوں, میرا تعلق خزدار ضلع سے ہے, لیکن صوبت پور میں اس بار پہلی دفعہ گیا تھا, ہماری جو انیگوریشن تھی ہاؤسنگ کی. اور میں آپ کو مطلب یہ بتا سکتا ہوں آن ریکارڈ کہ دس واز ون آف دا ورسٹ پلیسز آف سین ان ٹرمس آف ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرس. یہ صرف کتابی حد تک نہیں ہے, کتابی حد تک بھی ہے, نیشنل جو آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس میں بھی جو 5-6 سال پہلے کی اسٹڈی تھی اس میں یہ لوسٹ ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک 5-6 سالوں میں اتنا فرق پڑا ہے. لوسٹ ان ٹرمس آف ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ آل دا ڈفرنٹ انڈیکیٹرس جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. جی چاول کی بھی کچھ جگہوں پہ کاشت ہے, لیکن جس جگہ ہم گئے تھے مصطفیٰ صاحب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یہ جو آپ کو ماس پانی دکھا رہے تھے, پونڈ کے بارے میں بتا رہے تھے, نارملی لوگ اور جانور یہی پانی پی رہے ہیں. ذرا آپ کہہ رہے تھے کہ کلائمیٹ ریزیلینس ورڈ آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ورڈ ایز ویل. یہاں کے لوکل سے ہم بات کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ 2010 سے یہ تیسرا بڑا سیلاب ہے 2022 والا جو ہمیں بالکل تباہ کر کے لے کر گیا. اس کے علاوہ بارشیں ہوتی ہیں, ہمیں نقصان ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل ہی تباہ کر کے لے کر گیا تھا. تو اس طرح کی کمیونٹیز جو بالکل ہی وانریبل ہیں وہ کیا کر سکیں؟ کلائمیٹ چینج میں دیکھیں ان کا کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو مال مویشیاں تک نہیں ہے, کنٹریبیوشن تو دور کی بات ہے. اچھا, یہ جہاں پر صوبت پور ہے یہ وہی علاقہ ہے نا جہاں پہ پہاڑ بھی ہیں جی, اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ بارشیں ہوئیں تو اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ یہ اپر سندھ میں ہوا اور آپ کے بلوچستان کے سائڈ پہ ہوا. تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ سندھ میں جو یہ ریکنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پیپلز ہاؤسنگ والا, اس میں آپ ان کے پارٹنرز ہیں, آپ بلوچستان میں بھی کام کر رہے ہیں. سندھ کی آپ کا بتائیں کہ ایکسپیرینس کیا رہا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے؟ ایکسپیرینس کافی اچھا ہے کیونکہ یہ ون آف اے کائنڈ پروجیکٹ ہے. اتنا بڑے لیول پر ریکنسٹرکشن پروجیکٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا.
یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی جو ہے ایڈ آئی ہے ورلڈ بینک اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایز اے پارٹنر الحمدللہ ہم لوگ اچھا فنکشن کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی 375,000 ہاؤسز ہیں 2 ملین میں سے. اس پورے پروجیکٹ میں 20 لاکھ گھر بننے, ہم 3,75,000 ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں 7 اضلاع میں. تو تھوڑا سا پروسیس جو ہے وہ سلو بالکل ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنے کے لیے کافی سارے اسٹرنجنٹ میجرس دیے گئے ہیں, تو وہ چل تو رہا ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہو گیا پروسیس. ابھی تک ہم لوگوں نے اراؤنڈ جو ہے 20,000 گھر ہم لوگ کمپلیٹ کر پائے. کمپلیٹ کر دی؟ جی جی. ان کو پیمنٹس ہو گئی ہیں؟ پیمنٹ فائنل پیمنٹ روف لیول پہ تک نہیں ہوئی, مگر اس میں سے میجورٹی جو ہے گریڈ اسٹرکچر. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ لوگ پہلی قسط لے کے اور پیسے کھا جاتے ہیں, موٹر سائیکل لے لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اور گھر نہیں بناتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا الحمدللہ, ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہوا. لیکن ہم لوگ کیونکہ ہماری جو ہے ڈسٹرکٹ میں آلریڈی ٹیمز موجود تھیں اور بہت 20-25 سال سے ہم لوگ ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں آلریڈی دوسرے پروجیکٹس میں, تو ہماری ٹیمز کی اچھی کمیونٹی سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا مینیج ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے ہمارے پاس نہیں آیا, لیکن آبویسلی تھوڑے سے لیکیجز اور جو ہیں اس طرح کے ایشوز فیس ہوتے ہیں بینکس کی طرف سے یا یہ جو کمیونٹی کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایشو آتا ہے. ایسا نہیں ہے. کمیونٹی کی آپ نے بات کی تو میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے یا مڈ ہاؤسز میں, سیلاب آیا, بارش آئی, تباہ ہو گئے, پینے کا پانی صاف پانی نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے, ایجوکیشن ختم. اب وہاں پر کمیونٹی کیا مطلب کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ پکے گھر بنے ہیں الحمدللہ, پینے کو صاف پانی, کی عادتوں میں اگر کوئی تبدیلیاں آئی؟ دیکھیں لوگ خوش ہیں فور شور. کسی کے پاس اگر چھت ہے, مطلب اس کمرے کی اگر آپ ویڈیو دکھائیں, اس کمرے میں مطلب اتنا ہے کہ 2 بیڈ آ سکتے ہیں آرام سے, ایک پنکھا ہے, ان کے لیے بہت سولر سے چل رہا ہے, ان کے لیے بڑی بات ہے. لیکن میں اور معاذ ابھی آف لائن یہی بات کر رہے تھے کہ دس از اے ویری ٹائنی ڈراپ ان دا اوشن. بالکل 20 گھر یا 20,000 گھر, دس از اگین اے ویری ٹائنی ڈراپ ان دا اوشن. پرابلم بڑے اسکیل پہ ہے, بڑے اسکیل پہ گورنمنٹ ہی سالو کر سکتی ہے. ہمارے جو چھوٹے ادارے ہیں اسپیشلی لائک آورس ہو آر ریجنلی ریلیونٹ, ہمارا جو مین اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہمارے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے والنٹیئرز جو لوکل بلوچستان سے آ رہے ہیں. وہ پشتون بھی ہیں, وہ ہزارہ بھی ہیں, وہ بلوچ بھی ہیں, وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہماری لوکل نالج ہے جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی صحبت پور پہ بھی ہمارے والنٹیئرز کوئٹہ سے بھی آئے ہوئے تھے, وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز ڈیرہ مراد سے بھی آئے ہوئے تھے, مراد جمالی سے, ڈیرہ اللہ یار سے, اور 3 والنٹیئرز ہمارے صحبت پور کی بھی جو آئے ہوئے تھے. آپ صرف صحبت پور میں کام کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم پورے بلوچستان میں آلموسٹ کام کر رہے ہیں. پورے بلوچستان میں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر بلوچستان تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے بلوچستان. آپ دیکھیں کہ بہت ملکوں سے بڑا ہے. ہر جگہ ایگزیکٹلی مطلب ہماری پریزنس نہیں ہے, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے والنٹیئرس ہیں. اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری کچھ پریزنس ہے. اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہم کام کرنا چاہیں گے, جو ایگزسٹنگ ہمارا والنٹیئر بیس ہے وہ ہمیں کنیکٹ کر سکتا ہے, وہ ہمیں لوکل ایٹ لیسٹ ڈائنامک سمجھا سکتا ہے. ایک تو یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ آپ اگر ایڈ لے کر آتے ہیں باہر سے, آپ کو پہلے لوکل آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ ڈائنامکس ہی نہیں سمجھ سکتے. آپ آ کے پروگرام بنا رہے ہیں 2 لاکھ گھر بنانے کا, لیکن آپ پہلے پتہ تو کریں لوکل چیلنجز کیا ہیں. ہو سکتا ہے لوکل چیلنج مین ہو ایجوکیشن کا, مین ہو پانی کا, یا مین کوئی اور ہی چیلنج ہو. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان کیمپین میں بھی تو یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. پولیو کیمپین میں بڑا مسئلہ رہا ہے. ابھی ہم گوادر میں جو فلڈس آئے تھے حالیہ, ان میں بھی ہم ایکٹیو رہے ہیں. ابھی تک مطلب گوادر فلڈس کو ابھی تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک کچھ جگہیں اس طرح کی ہیں جس میں تھوڑا سا پانی ہے. یہ بتائیں بلوچستان میں ابھی بھی باہر کی جو NGOs ہیں ان کا آ کر کام کرنا یا فنڈنگ دینا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ کمپلیکیٹڈ ہے. وہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے, اسٹرکٹ میجرز کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو آنا بھی نہیں چاہتے. ابھی جو یہ ہم نے بنایا ہے یہ ہاؤسنگ, یہ ہم 4 ادارے مل کے, ہم BYC, ہینڈس, ڈوائچے بینک جو جرمنی کی ہے, برٹش ایشین ٹرسٹ, لیکن انیگوریشن میں صرف ہم اور یہ گئے ہیں کیونکہ اس سے سیکیورٹی رسک کے لیے مجبوری ہے. دیکھیں اگین ایک قطرہ بھی مطلب قطرے سے ہی دریا بنتا ہے, نیا سمندر, ان دس کیس سم ٹائمز این اوشن. اور بڑی خوشی ہوئی کیونکہ پتہ لگا کہ کبھی کبھی ہم بھی غلطی سے کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں. کام تو آپ نے کیا ہے لیکن ہماری توسط زرار کھوڑو کنیکٹنگ پیپل. یس, ہاں نہیں, یہ بھی تو کہو ذرا ہٹ کے ایک بار پھر بازی لے گیا, پہلی بار ہی لے گیا, ایک بار پھر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, ذرا تھوڑا سا چلے ٹھیک ہے. چھچور پن کا لیول تھوڑا کم مجھے لگ رہا ہے. اوکے, نیکسٹ ٹائم جب آپ 2000 گھر بنا کے لائیں گے نا, پورے 100% ٹیبل پہ چڑھ کے, ٹیبل پہ چڑھ کے. ٹھیک ہے جی, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں فلسطین کی. ویلکم بیک. رفح میں تو ظاہر ہے کہ اسرائیلی حملے جاری ہیں, لیکن ایک خوش خبریاں بھی ہیں,
اور ایک یہ ہے کہ اب فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ دنیا کے 7 کانٹیننٹس تک پھیل گئے ہیں. اب آپ نے کہا ہوگا کہ ساتواں تو انٹارکٹیکا ہے, وہاں پر انسانوں کی آبادی نہیں ہے, لیکن وہاں پر سائنسدان اور ریسرچرز ہوتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو میک مرڈو اسٹیشن ہے بالکل انٹارکٹیکا کے بیچ میں, وہاں پر بھی جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر ناؤ, فلسطین کا جھنڈا, اینڈ فنڈ سائنس ناٹ جینوسائیڈ. یار سب سے اہم مظاہرہ تو یہی ہے, اگر انٹارکٹیکا آپ دیکھ لو, اب آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پر کس طرح کا موسم ہے, کس طرح کی سردی ہے, پھر بھی نکلے ہوئے ہیں. اچھا, اب پچھلے کئی ہفتوں سے, بلکہ میرے خیال ہے کہ شاید ایک مہینے سے, امریکہ کی اور اب دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلباء ہیں, وہ باہر نکلے ہوئے ہیں, اور ان کی 2 ڈیمانڈز ہیں, ڈسکلوز اور ڈائیویسٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو کہ ان کی یونیورسٹیز کھل کر بتائیں کہ ان کی اسرائیل میں کس قسم کی انویسٹمنٹس ہیں, کون سی اسرائیلی بزنسز اور کمپنیز کے ساتھ ان کا کاروبار چلتا ہے, اور بتانے کے بعد پھر وہ اس سے ڈائیویسٹ کریں, مطلب کہ اپنی انویسٹمنٹس وہ وہاں سے ختم کریں. خوشخبری یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جو پہلی یونیورسٹی امریکہ کی جس نے ڈائیویسٹ کی ہے وہ ہے ایور گرین اسٹیٹ کالج واشنگٹن میں, اور ایور گرین اسٹیٹ کالج اتفاق سے ریچل کوری کا اسکول ہے. ریچل کوری وہ امریکن ایکٹیوسٹ ہیں جو فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا تھا, کچلا جا رہا تھا بلڈوزر سے. وہ بلڈوزر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلڈوزر ان کے اوپر سے گزر گیا, اور وہ وہاں پر شہید ہو گئی. وہ یہاں کی پڑی ہوئی ہیں, وہ یہاں کی پڑھی ہوئی ہیں. تو اٹ از فٹنگ کہ یہ پہلی امریکن یونیورسٹی. ڈائیویسٹمنٹ کا اردو میں مطلب ہوگا اپنی سرمایہ کو واپس لینا اور ان سے تعاون ختم کرنا. بے شک, بالکل یہی ہے. اچھا, ایک اور یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ریور سائڈ, جہاں پر اب کچھ دن پہلے کی بات ہے, مکمل ڈائیویسٹمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اتنے وہاں پر مظاہرے ہوئے کہ وہاں کی انتظامیہ مجبور ہو گئی, اور ایک اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے, اور ہم بالکل اس پر غور کریں گے. انہوں نے انویسٹمنٹس اپنی ڈسکلوز تو کرنی ہیں, لیکن اب ڈائیویسٹمنٹ پر بھی کام ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کے سارے سامنے تھے, تو ایک اسٹوڈنٹ کے ترجمان نے کہا کہ جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر رکنے والے ہیں, یا آپ نے کمیٹی بنا دی تو ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم اس کو اس کے اختتام پر لے جائیں گے. پھر ایک اور یونیورسٹی ہے, وہاں پر تقریباً 5 ہفتوں تک اسٹوڈنٹس نے وہاں پر اس کو آکیوپائی کی, اور یہ ہے گولڈ اسمتھ یونیورسٹی. اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کے لیے ہی یہاں پر ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ہم بھی ڈائیویسٹ کریں گے. اگر ہم امریکہ سے باہر نکلیں ایک سیکنڈ کے لیے, تو یونیورسٹی آف بارسلونا میں بھی ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات, مطلب ایکیڈیمک, ریسرچ, کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن اسپین سے آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسپین کی حکومت نے بھی یورپ میں ایک سٹانس لیا ہے. اور ظاہر ہے کہ آئرلینڈ کی کیا بات کریں, آئرلینڈ تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ ہی ہے, اور وہاں کے ٹرینٹی کالج جو ڈبلن میں ٹرینٹی کالج ہے, اس نے بھی اپنے تعلقات ختم کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اچھا, جو مظاہرے ہیں اور جو پولیس گردی ہے وہ اب یورپ تک بھی پہنچ گئی ہے. فرانس میں آپ نے دیکھا کہ سوربون کے اسٹوڈنٹس کو بھی پولیس نے کافی کوٹا, جرمنی میں تو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن اب یہ باتیں سوئٹزرلینڈ تک بھی پہنچ گئی ہیں. سوئٹزرلینڈ جہاں پر مطلب کچھ نہیں ہوتا نا, سوائے مطلب کبھی کبھی اگر لڑائی ہوتی ہے تو شاید چیز اور چاکلیٹس پر ہوتی ہے, لیکن وہاں پر بھی اب ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہو گئی ہے. اور وہاں ابھی تک پولیس وہاں پر نہیں پہنچی, لیکن مظاہرے جاری ہیں. پولیس گردی اگر دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہ ہے ایمسٹرڈیم میں. ایمسٹرڈیم کسی اور چیز سے مشہور ہے, لیکن وہاں پر اب مظاہرے بھی چل رہے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مظاہرین نے روڈوں پر بیریکیڈز بنا دیے ہیں پولیس کو روکنے کے لیے, اور ایک ویڈیو میں پولیس نے ان پر حملے بھی کیے ہیں, بہت زیادہ ان کو مارا بھی گیا ہے, پورے روڈوں کو بند کر دیا ہے, اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو وہ ایک قلعے میں بند کر دیا ہے. اور ایک جگہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے وہ اسٹیل کے فینسز لا کر انہوں نے پولیس کو بند کر دیا. پولیس ان پر حملہ کر رہی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کس طرح مار رہی ہے. یورپ آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس, رائٹ ٹو پروٹیسٹ بہت وہاں پہ سین ہے ایک, تو انہوں نے پولیس کو ہی ایک اپنے چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا. جی یہ ہے ایمسٹرڈیم. اچھا, واپس اگر ہم امریکہ آئیں
تو کولمبیا میں جو ہوا سو ہوا, نیو یارک یونیورسٹی میں آپ کو ہم نے دکھایا تھا, جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی پوری لاٹھی چارج وہاں پر چل رہے ہیں, پولیس اسٹوڈنٹس کو مارا جا رہا ہے, پلس ہوتی ہے جی, اور میں آپ کو اس کا ثبوت ابھی دکھانے والا ہوں. اور وہاں پر ایک بندہ ویل چیئر میں تھا, اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ بہت خطرناک دہشت گرد ہے نا, تو اس کو بھی لے جا رہے ہیں کہ بیٹا تو ہمارے ساتھ آ. اچھا, اب پچھلے ہفتے یا میرے خیال ہے کہ ہاں ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے, کولمبیا یونیورسٹی, برنارڈ کالج, نیو یارک یونیورسٹی, اس میں بہت مظاہرے ہوئے تھے, اس میں بچوں کو گرفتار کیا گیا, اور ان کی اب یہ رپورٹیں آ رہی ہیں تقریباً 300 اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا. ان کی رپورٹنگ آ رہی ہے کہ ان کو 20 گھنٹے سولیٹری میں رکھا گیا, نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا. ہمارے لیے, ہمارے اسٹینڈرڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہے, لیکن امریکن اسٹوڈنٹس کے لیے ظاہر ہے کہ کافی بڑی سین ہے. اور جو سب سے جو مزیدار بات مجھے لگی, وہ جو بیانات ہیں اور جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, جیسے ان کے جو کو چیف آف پولیس ہے ڈاٹری صاحب, ان کے اگر آپ ذرا دکھائیں, باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں ٹیبل کے اوپر سجا کر انہوں نے, اچھا یہ چلے میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں, یہ ان کے ہاتھوں میں کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں ملی ہے, ایک دہشت گردی کی کتاب, بکلیٹ ہے یا صرف پیمفلیٹ ہے. اچھا یہ جو ہے نا, یہ ایک بہت مشہور ہسٹورین کی کتاب ہے, اٹ از اے اسٹڈی آف ٹیررزم. یہ مطلب ٹیررزم کا مینیول نہیں ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے, کیا وجوہات ہوتے ہیں, نہیں. اچھا یہ وہی سین ہے بالکل جو اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ نے کی تھی. اگر آئزیک ہرزوگ کی یہ دیکھیں, جب اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں ہمیں القاعدہ پر کی پیمفلیٹ ملی ہے ہمیں غزہ سے. اچھا گھر تباہ ہو گئے لیکن پیمفلیٹ کے اوپر ایک مطلب چھوٹا سا داغ بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اور یہ بھی ایک تاریخ ہے القاعدہ کی, یہ مطلب ایک ہاؤ ٹو بی القاعدہ کی مینیول نہیں ہے. اچھا, اور پھر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی اگر وہ آپ دکھائیں کہ انہوں نے جس طرح ٹیبل سجائی ہوئی ہے, وہ بھی بڑی مزیدار ہے. ایک پوری ٹیبل پہ انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جی, یہ ریکوری ہے سر, یہ ریکوری ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے کوسٹ گارڈ نے چرس ورس سجائی ہوئی, کوسٹ گارڈ نے چرس ورس, یا کبھی کبھی وہ گولیوں سے ANF نہیں لکھ دیتے. اچھا, اور ہیلمٹس ہیں. اچھا یہ بائسیکل ہیلمٹس ہیں, ہاں یہ کوئی مطلب وہ والی نہیں ہے. اور 1-2 چھرے ہیں. اچھا اس کے ساتھ کیا نام ہے, کچھ وٹامن کی پلز بھی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں وہاں پر. سو امریکہ میں یہ مظاہرے چل رہے ہیں. ٹائم ہے مجھے 5 منٹ کا کیا تھا, مجھے ٹائم ختم. آج کے میرے پاس اور بھی بہت باتیں اور بھی ہیں, زرار کے پاس اور بھی مٹیریل ہے, لیکن ہم وہ آئندہ پروگراموں میں آپ سے شیئر کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.